قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے دو بڑے طاقتور لوگوں کے واقعے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر لینا تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ایک تو قارون کا بتایا کہ اس کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا، لیکن جب قارون سے کہا گیا نا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، اتنا مال و دولت ہے، تو اس نے بتاؤ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے جو کچھ بھی دیا گیا ہے نا، یہ میرے اپنے علم کی بدولت ہے۔ مطلب اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا، یہ سارا کے سارا میرا اپنا ذاتی کمال ہے۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اتنی بڑی بادشاہت ہے اور جنوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر بھی حکومت ہے، تو انہوں نے ملکہ سبا کو دعوت دی، اپنے پاس بلایا، تو جب وہ وہاں سے چل پڑی تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو اس کا تخت یہاں پر لے آئے۔ تو ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کو جتنی دیر میں آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے تک میں وہ لے آؤں گا، مطلب تھوڑے سے ٹائم میں وہ لا سکتا ہوں۔ تو ایک اور ان کے درباری نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے جتنی دیر میں آپ کی آنکھ ایک دفعہ بند ہوگی اور کھلے گی، اتنی دیر میں لا سکتا ہوں۔ تو فلما رآہ مستقرا عنده، تو اچانک انہوں نے دیکھا تو ان کے سامنے وہ تخت پڑا ہوا تھا۔ اب اتنی بڑی کامیابی، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، تو اس کو ایک ان کے درباری نے، وہ بادشاہ ہیں اور ان کے درباری نے جو ہے وہ ممکن کر دکھایا ناممکن کو۔ تو ان کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں کہ قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ اس کا کریڈٹ ان کو جا رہا تھا نا، بادشاہ کو، کہ بادشاہ کے درباری نے کوئی کارنامہ کیا تو بادشاہ کا کارنامہ ہوا نا، تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر آگے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر آگے دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو آدمی شکر کرتا ہے نا، اس کا فائدہ بھی اسی کو خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے اندر تو اضافہ نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی بہت بڑا ہے۔ اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ ناشکری کرنے سے، کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی، اور شکر کرنے سے اللہ کی شان کے اندر اضافہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ دیکھیں، ہمیں ایسا ہی ہمیں زندگی کے اندر نا، جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیں گے نا، تو اس سے پتہ کیا پیدا ہوگا؟ خود پسندی۔ مطلب میں اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاؤں گا، اچھا میرا یہ کمال، میرا یہ کمال، میرا یہ کمال، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کام کیا، ہوتے 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 یہ چیز پھر تکبر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ کہ جو خود پسند آدمی ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت پسند کرنے لگ جاتا ہے، ہر چیز کہ بس میں نے جو کہہ دیا وہ بات بالکل صحیح ہے، میری بات سب سے بلند ہے اور میں غلط نہیں ہو سکتا، میں نے یہ کام کر دیا، میرا یہ کارنامہ ہے، وہ کرتے کرتے نا پھر وہ انسان ایک وقت آتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بس یہی تکبر ہے، اور جیسے ہی تکبر آتا ہے تو وہی قارون والا درجہ بن جاتا ہے، مطلب وہی، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی کامیابیوں کو ہم نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہم جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، ہم جتنے مرضی بڑے بن جائیں، ہم نے دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، ورنہ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا، بس سمجھیں اس دن ہماری ایک موت نہیں، دنیا اور آخرت کی موت ہو جائے گی۔